فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار إن كان هو مفعولا. صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید کے پاکیزہ و بابرکت کلمات ہیں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل. جس آیت پر گفتگو جاری ہے اور اب وقت بھی کم رہ گیا ہے اور تقریریں بھی کم رہ گئی ہیں. باتیں بہت ساری ہیں اس موضوع پر جو آپ تک پہنچانا ہے. بہت سے ایسے سبجیکٹ ہیں جو ابھی تک تشنا رہ گئے ہیں، یعنی نہیں پہنچے ہیں. اگر پہنچے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کنفیوژن باقی ہے، اور یہ کنفیوژن ہم کو پریشان کرتا ہے، نوجوانوں کو ستاتا ہے، اور دوسروں کی طرف سے ہمارے ان عقیدوں کے اوپر بہت سارے اعتراضات بھی وارد ہوتے ہیں. موضوع حیات بعد الموت، موت کے بعد جو زندگیاں آ رہی ہیں اس میں چاہے مومن ہو چاہے کافر ایک بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ ہماری اس زندگی کی تیاری کی بنیاد پر ہوگا. ہم نے جیسی تیاری کی ہے اللہ ہماری تیاری اور آمادگی کے اوپر یہ فیصلہ کرے گا. اسی لیے خداوند عالم نے نفس کے اندر دو صورتیں رکھی ہیں، نفس امارہ اور نفس لوامہ. جسے آپ دیکھیں ایک روڈ پر چل رہے ہیں اور آپ کی گاڑی بہت اسپیڈ سے جا رہی ہے تو جگہ جگہ گورنمنٹ کی طرف سے اسپیڈ بریکر بنا ہوا ہوتا ہے تاکہ آپ کو متوجہ کرتا رہے کہ آپ نگرانی میں ہیں اور آزادی سے اس کے ساتھ بھاگتے ہوئے نہ جائیے ورنہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ویسے شریعت میں بھی اور اسلام میں بھی جگہ جگہ
زندگی کی اس دوڑ میں اسپیڈ بریکر بنا کے رکھے ہیں کہ تم آزاد نہیں ہو. کبھی فطرت تمہیں روکے گی، کبھی تمہاری عقل تمہیں جھنجھوڑے گی، اور کبھی عقل کے بعد جو رہنمائے حقیقی ہیں، ہادیان برحق ہیں، ان کے فرامین سے تم کو اور تمہارے نفس کو زندہ کیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ امام کی خدمت میں سوال ہوا کہ ہم یہ کیسے جانیں کہ ابھی ہمارا نفس مرا نہیں ہے، نفس ہمارا زندہ ہے. امام نے فرمایا آسان طریقہ ہے. اگر تمہارا نفس تمہارے گناہ ہونے پر ملامت کرتا ہے، اس کا مطلب نفس زندہ ہے. اور اگر یہ ملامت ختم ہو گئی، کس کو کیا کرنا ہے، ہم نعوذ باللہ یہ کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، یہ کام فرض کریں، ایسے شخص کو شریعت نے فاسق گردانا ہے. فاسق کا مطلب کیا ہے؟ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، کسی سے چھپا کے نہیں. اب ایسا شخص جو فاسق ہو گیا گناہ کرتے کرتے، تو اللہ کے رحمت کے دائرے سے اسے باہر کر دیا گیا. اس کی پہلی سزا کیا ہے؟ اس کی غیبت کو اللہ نے جائز قرار دیا، اس کی آبرو ختم ہو گئی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دار بنایا ہے. اسے یہاں عزت دار بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عزت دار ہے، پیدا ہی عزت دار ہوا ہے یہ. لیکن اب پوری زندگی اپنی عزت کو بچاتا بھی ہے. اب اللہ کی بارگاہ سے جو عزت لے کے آیا تھا، اب اس کے ہاتھ میں یہی عزت بچا کے لے جائے، یا اس دنیا میں اس عزت کو تار تار کر دے. یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. صبح کے مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا، دوہرانا نہیں چاہتا، ایک جملہ یہاں کہہ کے گزرنا چاہتا. سنوریہم آیاتنا، ہم اپنی آیتوں کو دکھائیں گے، فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیوں کو تمہارے عالم میں، کائنات میں، پوری دنیا میں، زمین آسمان میں تم غور کرو گے تو ہمیں پاؤ گے. یہ پروردگار کہہ رہا ہے. تم دیکھو، غور کرو، ہر ذرے پر ہم موجود ہیں، ہر نقطے کے پیچھے ہم ہیں، غور تو کرو. اگر تم عالم میں غور نہیں کر سکتے تو اپنی ذات میں غور کرو، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا ہر رخ پر ہم موجود ہیں. اور شاید اللہ کی وحدانیت اور اس کے وجود پر جو دلیل ہمارے جسم کے اندر رکھی گئی ہے، اس سے مضبوط دلیلیں اور کہیں نہیں ہو سکتی سامنے والے سمجھانے. افسوس ہوتا ہے لوگ جو دہریہ ہو رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، آئٹم ایک تصادم ہوا، ایک بم پھوٹا، دنیا وجود میں آ گئی. اگر وہ اپنے نفس کے اندر غور کر لیں تو خدا کا وجود پنہا ہے اس کے نفس کے اندر. ایک جملہ کہا تھا اور کہہ کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، چونکہ ایک سبجیکٹ آپ کے سامنے رکھنا ہے اور وہ پورے ایک گھنٹے میں پورا اس کو تمام بھی کرنا ہے. یاد رکھیے، اللہ نے ہر موڑ کے اوپر آپ کو متوجہ کرنے کے لیے چیزیں رکھی ہیں. انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے جب انسان دنیا میں آیا تو قرآن کہہ رہا لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، تم اپنے وجود کے بارے میں نہیں جانتے تھے. ہم نے تمہیں دو چیزیں دی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، ایک آنکھ اور ایک کان. علم کا حصول کا طریقہ دو ہی ہے، یا تو دیکھ کر کے انسان عالم ہوتا ہے، یا سن کر کے انسان عالم ہوتا ہے. اور یاد رکھیے، جو بچہ گونگا ہوتا ہے اس کی زبان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، جا کے ریسرچ کریے گا، وہ سن نہیں سکتا. جب اس نے کچھ سنا ہی نہیں تو بولے گا کیا؟ اس کے میموری میں، اس کے اس جگہ پر جہاں پر الفاظ جمع ہوتے ہیں، جب تک الفاظ نہیں آئیں گے تو کیا بولے گا؟ دلیل اس کی ایسی بچے کو لے جا کے آپ عربوں کے درمیان ڈالیے، عربی سنتے سنتے عربی بولنے لگے گا، انگلش سنتے سنتے انگلش بولنے لگے گا. یعنی اس کا مطلب ذریعہ علم یہ. اسی لیے اللہ نے علم کے ذریعے کو وسیع قرار دیا. یعنی جو چیز آپ کو اسٹور کرنی ہے
اس کا مادہ زیادہ ہے اور خرچ کرنے کا طریقہ صرف ایک ہے. اسٹور زیادہ ہو خرچ کم ہو تو کبھی انسان پریشان نہیں ہوگا، چاہے مادی دنیا میں ہو اور چاہے مانوی دنیا میں ہو. اسی لیے اللہ نے 2 کان دیے اور 1 زبان دی. سنو زیادہ بولو کم. توجہ کیجیے گا. اور روایت کے فکرے ہیں کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد زبان والوں کی ہوگی. اپنی زبان سے لوگ جہنم جائیں گے. مشہور بھی ہے کہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ کاری ہوتا ہے. توجہ کیجیے. غرض ہر موڑ پر اللہ نے ہمیں یہ متوجہ کیا ہے. سبجیکٹ اور آج کا عنوان اسی کے حیات بعد الموت میں شفاعت. قرآن میں شفاعت کہاں کہاں پر ہے اور شفاعت کا معنی کیا ہے؟ کیا واقعی شفاعت کرنے والے ہیں دنیا میں یا نہیں؟ اس پر اعتراض ہے. اعتراض پہلے ہم آپ کو پیش کر دیتے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ شفاعت اگر ہوگی تو لوگ شفاعت کے بھروسے گناہ کریں گے. ساری زندگی گناہ کرتے رہو اور آخر میں 2 آنسو رو لو، اہل بیت سے توسل کر لو اور اس کے بعد دل لگا لو، ہی کافی ہو جائے گا. توجہ کیجیے. کیا ایسا ہی ہے؟ سب سے پہلے آپ غور کریں شفاعت کا معنی کیا ہے. توجہ کیجیے گا. شفاعت ہے شفع سے. آپ پڑھتے ہیں نماز شب میں شفاعت. اس کا معنی کیا ہے؟ جفت، 2 جوڑا جیسی چیزیں، یعنی 2 چیزوں کو ایک ہی جنس کی ہوں، ایک ہی شکل کی ہوں، ایک ہی نسل کی ہوں، دونوں کو جوڑ دینے کا نام کیا ہے؟ شفاعت. شفع یعنی 2 رکعتیں ایسی جو ایک جیسی ہوں، اس میں فرق نہ ہو. اسی لیے اس میں قنوت نہیں ہے. یہ بھی پہلی والی رکعت کی طرح پڑھا جائے گا اور پہلی والی دوسری رکعت، دونوں میں ایک جیسا ہے. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے شفع. توجہ کیجیے. ضم الشیء الی مثلہ. میں کہوں گا مسلمانوں شیعوں کو اعتراض کرنے سے پہلے لغت پر اگر غور کر لیا ہوتا تو شاید مسئلہ حل ہو جاتا. لغت یہ کہتی ہے، ڈکشنری یہ کہہ رہی ہے، ایک جیسی چیز کو دوسری اسی جیسی چیز سے جوڑ دینے کا نام شفاعت ہے. تو آل محمد کے ساتھ وہی جڑے گا، آل محمد کے ساتھ وہی جڑے گا جو اس نور سے مرتبط ہے. کبھی اندھیرا نور سے جڑتا نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. غور فرمایا. تو شفاعت قرآنی عقیدہ ہے. شفاعت اللہ کے رسول کا بتایا ہوا عقیدہ ہے. پیغمبر شافع محشر ہیں. پیغمبر اسلام کے القاب میں سے شافع محشر ہیں. آپ غور فرمائیں. کیا نہیں اس پہ انسان کو گناہ پر جرأت ملتی ہے؟ کیا نہیں اگر آپ اس کو غور کریں تو گناہ پر جرأت نہیں ملتی. توجہ کیجیے گا. شفاعت 2 صورت کی ہے. شفاعت تکوینی، شفاعت تشریعی. تکوینی کا مطلب کیا ہے؟ یہ مائع تنہا صرف ایک چیز سے نہیں بنا ہے. جتنے مٹیریل اس کے لیے ضروری تھے سب اس میں پلاسٹک بھی ہے، اس میں دوسرے وائر بھی ہیں، اس میں یہ لوہا بھی ہے، اسٹیل سب اس کو کہتے سب ایک چیز کو جوڑ کر کے یہ مائع بنا ہے. اور یہ مائع اپنے بننے میں اس کا بھی محتاج ہے، اس کا بھی محتاج ہے، اس کا بھی محتاج ہے. واضح بات. یعنی جو ایک چیز بنانے میں اشیاء چیزوں کا محتاج ہو اس کو جوڑ کر کے ایک وجود دیا جائے. یہ وجود ان چیزوں کا کیا ہے؟ محتاج ہے. اس کو کہا جاتا ہے شفاعت تکوینی. ایک دانہ، توجہ کیجیے گا، ایک گیہوں کا دانہ تب وجود میں آئے گا جب اسے 4 چیزیں مل جائیں گی، تب اس کو وجود ملے گا. یعنی سورج بھی طلوع ہو تاکہ گرمی ملے، فضا بھی چلتی ہو تاکہ اسے سانس مل سکے، پانی بھی ملے تاکہ اسے نمی مل جائے، اور ہموار زمین ہو تاکہ اسے اگا کر کے
دنیا کے سامنے ظاہر ہو۔ جب یہ چار چیزیں ملیں گی تب ایک دانہ درخت بن کر کے سامنے آئے گا۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا فقدان ہوا، یعنی سورج نکلا ہے، ہوا چل رہی ہے، زمین بھی صحیح ہے، لیکن پانی ہم نے نہیں دیا، دانا بن جائے گا درخت؟ نہیں بنے گا۔ ان چاروں چیزوں کو برابر سے جب استعمال کیا جائے گا اور یہ برابر سے استعمال ہوگی تب ایک دانہ درخت بن کر کے وجود میں آئے گا۔ اچھا ایک بات اور کہیں گے، توجہ کیجئے گا، بیدار ہو کے سنیے کہ بہت دلچسپ موضوع آپ کے سامنے ہم نے چھیڑا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پانی بھی موجود ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، موسم بھی بڑا بہترین ہے، کاشتکار نے زمین کو بھی اچھے طریقے سے کسان نے بنا لیا ہے کہ ہموار ہو گئی ہے کھیت کے لیے، اور سورج بھی اپنے مدار پر اپنی جگہ پر روز طلوع ہو رہا ہے، بدلی وغیرہ بھی نہیں ہے، پھر بھی دانہ بن جائے گا کیا؟ نہیں۔ اس دانے کے اندر بھی بننے کی صلاحیت ہو، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے حضرات، اس دانے کے اندر بھی بننے کی صلاحیت ہو۔ بازار سے خراب دانہ لائے تھے تو یہ زمین چاہے جتنی طاقتور ہو، چاہے جتنا آپ بسلری ڈال دیجئے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، چاہے آپ کولر لگا دیجئے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیوں کہ دانہ ہی خراب ہے۔ تو عزیزان گرامی، شفاعت ان کی نہیں ہوگی جن کا شروع سے عقیدہ ہی خراب ہے۔ توجہ کیجئے، شفاعت ان کی ہے جہاں امکان شفاعت پایا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، خون، سب کچھ، اگر کمی رہ جائے گی تو ولایت کا سورج تمہیں اپنی منزل تک پہنچا دے گا۔ جہاں ولایت کا معاملہ ہی نہیں ہو، جہاں شروع سے ہی دانہ خراب ہو، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو فکر آپ کیجئے اپنی، ہمیں فکر کرنا نہیں، ہمارا دانہ بھی صحیح ہے، ہماری بنیاد بھی صحیح ہے، ہمارا دانہ اس عنوان سے صحیح ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی تمہاری محبت پاکیزہ نسلوں میں جاتی ہے۔ تو ہماری آنکھ کھلی تو والدین میں تبرک چٹا کے بتا بیٹا تم نسلی طور سے پاک ہو، اور مجلس میں آ کے اپنے حسب اور نسب کی ہم شہادت اور گواہی دے رہے ہیں، لہذا آپ اپنی فکر کریے کہ آپ کی شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب توجہ کیجئے، قرآن میں 30 آیتوں میں 30 آیتیں ہیں جو قرآن میں شفاعت کے اوپر بحث کرتی ہیں۔ ان 30 آیتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے آیتوں کا جو کہتا ہے کہ مطلقاً شفاعت کسی کی نہ ہوگی نہ قبول ہوگی۔ لا تنفع شفاعت عند اللہ لا یملکون شفاعت عند اللہ الا بإذنہ حتی فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قال هو العلی الکبیر۔ کہا کہ کسی میں یہ قوت نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کر سکے، الا من اذن لہ، سوائے وہ کہ جس کو اللہ اجازت دے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا دل پریشان ہوگا، حتی فزع عن قلوبہم، ان کے دل میں اضطراب ہوگا، تو وہ ان لوگوں سے سوال کریں گے کہ جو شفاعت کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ نے کیا کہا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ نے والحق، اللہ نے تمہارے بارے میں صحیح سوچ کے رکھا، یعنی تمہاری شفاعت کا امکان ہے۔ ایک آیت تو یہ ہے۔ اچھا پروردگار عالم نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا اس آیت میں کہ شفاعت کے اگر تم متلاشی ہو، تلاش کرنا چاہتے ہو، تو صرف شفاعت وہ کرے گا الا من اذن لہ، جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہو وہ شفاعت کرے گا۔ اسی لیے آواز قل ادعوا ان زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ ولا فی السماوات ولا فی الارض۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں ان کو بتا دو کہ وہ زمین اور آسمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ پکارے جن کو، کون دو ہو پکارو جس کو تم گمان رکھتے ہو کہ یہ ہماری بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں ہم اللہ کے علاوہ ہماری شفاعت کر دیں گے، تو ان کو بتا دیجئے لا یملکون مثقال ذرۃ، کہ وہ کسی بھی عنوان سے، نہ زمین میں ان کی کوئی حیثیت ہے
اور نہ آسمان میں ان کی کوئی حیثیت ہے۔ کیوں کہا گیا پروردگار؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ لوگ ایسے لوگوں کو بلا رہے ہیں جو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ، جن کو اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جن کو اللہ نے نہیں بنایا ہے، نہ ان کی حیثیت زمین میں ہے، نہ ان کی حیثیت آسمان میں ہے، نہ زمین میں کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ آسمان میں۔ اور جس کو اللہ نے بنایا ہے، توجہ کیجئے گا، جس کو اللہ نے کیا کہا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان ائمہ کو ہم نے امام بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب جن کو اللہ نے نہیں بنایا، نہ وہ زمین کا کچھ کر سکتے ہیں نہ آسمان کے کچھ کر سکتے ہیں۔ جن کو اللہ نے بنایا ہے اپنا امام، وہ زمین کی بساط کو سمیٹ بھی سکتے ہیں، سورج کی تناظر کو کھینچ بھی سکتے ہیں۔ ان کو زمین پر بھی اختیار ہے، ان کو آسمان بھی اختیار ہے۔ وہ جب چاہیں آسمان سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں، جب چاہے سورج کو پلٹا بھی سکتے ہیں، جب چاہے ٹھوکر کو مارے اور زمین سے دفینہ اگلوا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، زمین پر اختیار انہی کو ہے جن کو پروردگار عالم نے بنایا ہے۔ اے میرے حبیب، انہیں بتا دو کہ تم جس کو چاہے پکارو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پکارنے سے پہلے یہ دیکھ لینا ان کو اللہ نے بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے۔ ان کو اللہ نے بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے۔ اگر اللہ نے نہیں بنایا ہے تو چاہے جتنے بڑے ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اللہ نے کٹ کا نشان لگا دیا۔ نہ تمہاری حیثیت زمین میں ہے، نہ تمہاری حیثیت آسمان میں ہے۔ لہذا ہر شخص کو بالکل صاف آئینے کی طرح عقیدہ ہے۔ قرآن تو بالکل آئینہ ہے، تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز واضح رکھی گئی ہے۔ مسلمان کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتا۔ سمجھ میں آئے گا اگر آل محمد کے دسترخوان بنا کر کے قرآن کو پڑھا جائے۔ سب قرآن کے اندر موجود ہے، کچھ ایسا نہیں ہے جو قرآن نے نہیں رکھا ہو۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے۔ تمہارا عقیدہ نہیں ہے، وہ بھی ہے اس کے اندر۔ تو وہ آیتیں جو قرآن میں شفاعت کو منع کرتی ہیں، انفقوا مما رزقناکم قبل ان یاتی یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعت، جو تم کو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ قیامت آ جائے۔ قیامت آنے سے پہلے اللہ کی دی ہوئی رزق سے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے انفاق کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مومنین کی مدد کرو، غربا مساکین کی تربیت کرو، بیواؤں کی کفالت کرو، یتیم کو پڑھاؤ، تاکہ تم اس امور کے انجام دینے کی بنا پر اللہ کی بارگاہ میں قیامت آنے سے پہلے تیار کر دیے جاؤ۔ قبل ان یاتی یوم، قیامت آنے سے پہلے، چونکہ قیامت کے بعد لا بیع، نہ کوئی بیع شرع ہونے والی ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، ولا شفاعت، اور نہ کوئی شفاعت، کچھ کام آنے والی نہیں۔ لہذا جو کچھ کرنا ہے قیامت سے پہلے کر لو۔ فلا تنفع شفاعت الشافعین، کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت قیامت میں کام آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ دو آیتیں جو منع کرتی ہیں کہ کسی کی شفاعت ہوگی نہیں، نہ شفاعت کرنے والے کی شفاعت سنی جائے گی اور نہ جس کے لیے شفاعت ہوگی اس کی قبول ہوگی۔ دوسرا کرو کہ اگر شفاعت ہے تو صرف اللہ کے لیے، وما لکم من دونہ ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا ولی ہے نہ کوئی شفیع۔ لہذا اگر تمہیں شفاعت چاہیے تو اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے رشتہ بناؤ، اللہ سے تعلقات صحیح کرو، تاکہ تمہارا اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا امکان پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ صرف اللہ ہی تمہارا دوست ہے اور صرف اللہ ہی تمہارا شفیع ہے۔ قل للہ شفاعت جمیعا، اے میرے حبیب کا جو شفاعت سب اللہ کے لیے ہے، وہی کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ شفاعت کسی کی نہیں، ایک گروہ آیت کا کہتا نہیں ہے، صرف اللہ شفاعت کر سکتا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا مرنے کے بعد۔ ایک آیتوں کا گروہ ہے کہ نہیں، کچھ لوگ ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بغیر اللہ کی اجازت کے شفاعت کرے؟ اس کا مطلب کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی اجازت سے شفاعت رکھتے ہیں۔ کون ہے؟ لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، قرآن کہتا ہے کہ کوئی شفاعت کا حق نہیں رہتا سوائے اس کے کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں عہد لیا ہے شفاعت کرنے کا۔
توجہ کیجئے کہ یہاں سے جڑیے گا. ایک کوئی ایسا ہے جس نے اللہ کی بارگاہ میں عہد لیا ہے, پروردگار فرمانا تقسیم ہو رہا ہوگا, اِنَّا لَفَاطِمَةَ وَقَفَتْ عَلَىٰ بَابِ جَهَنَّمَ, جناب صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ چل کے جہنم کے دروازے پر کھڑی ہو جائیں گی. کتب اللہ کل رجل بین عینیہ مومن و کافر, اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ہر مرد کے اور ہر شخص کے پیشانی کے درمیان لکھ دو یہ مومن ہے یہ کافر ہے, وہاں پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص کی پیشانی اور آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ مومن ہے یہ کافر ہے. قد یؤمر بمحب الی النار, اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ایک چاہنے والے کا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ. چاہنے والا کون؟ جناب سیدہ چاہنے والا. فتقرؤ فاطمہ بین عینی محبان, یہ تو ہمارا چاہنے والا, شہزادی پڑھ لیں گی اس کے بعد ہمارا محب ہمارا چاہنے والا ہے, جہنم کیوں جائے گا؟ آواز آئی سیدی و مولائی الہی وعدک الحق انت لا تخلف المیعاد, اے پروردگار, اے میرے معبود, اے میرے سید و سردار, اے میرے حقیقی رب, تو نے وعدہ کیا ہے اور تو اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. فتن تو بھی وتولانی وتولا ذرتی من النار, اے میرے معبود تو نے میرا نام فاطمہ اسی لیے رکھا ہے کہ تو مجھے میری ذریت کو میری ذریت کے چاہنے والوں کو جہنم سے جدا رکھے گا. میں نے روایت کے جملے پڑھے ہیں, تو مجھے میری ذریت کو میری ذریت کے چاہنے والوں کو تو جہنم سے جدا رکھے گا. اور تیرا وعدہ تو سچ ہوتا ہے, تو اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا, تو پھر جو میرا چاہنے والا جہنم کیوں جا رہا؟ یہ اعتراض کون کر سکتا؟ اعتراض نہیں عزیزو, روایت کے فقرے ہیں. انت لا تخلف المیعاد, تو اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کر رہے. آواز قدرت ہے صدقت یا فاطمہ, فاطمہ تم نے صحیح کہا. فتن تو بکے و تولا کے و ذریت کے و احب کے و تولاہم من النار, اے فاطمہ میں نے تمہارا نام رکھا ہے اور تم سے وعدہ کیا ہے کہ تم کو, تمہاری ذریت کو اور تمہاری ولایت کے رکھنے چاہنے والوں کو اور تم سے محبت کرنے والوں کو اور تمہاری ذریت کو محبت کرنے والوں کو جہنم میں نہیں داخل کروں گا. انما امرت بعبدی ھذا, یہ جو بندہ تم دیکھ رہی ہو جہنم جا رہا ہے, اس کو ہم نے صرف اس لیے حکم دیا جہنم کے جانے کے لیے, یہ تشفعی فیہ انا اشفعک, تاکہ فاطمہ تم شفاعت کرو, ہم تمہاری شفاعت کو قبول کر لیں. خاتون جنت بلند سلوات, اے فاطمہ, اے میری کنیز خاص, اے میرے پیغمبر کی بیٹی, اے اسلام کی وارثہ, اے حجت خدا کی کنیز, اے علی المطلق کی زوجہ خاص, اے ہمارے ربوبیت کی عظیم پروردہ خاتون, اے ملکہ دین الہی, ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم شفاعت کرو, ہم تمہاری شفاعت کو قبول کریں. کیوں؟ لیتبین ملائکتی و انبیائی و رسلی و علی الموقف عندی مکانک عندی, اے فاطمہ اس لیے کہ تاکہ تمہارا جلوہ, تمہارا عروج, تمہارا وقار, تمہاری فضیلت, تمہارا نور تمام ملائکہ کے درمیان, انبیاء کے درمیان, صالحین کے درمیان, رسولوں کے درمیان, اہل محشر کے درمیان واضح ہو جائے فاطمہ کس کا نام ہے. جاؤ فاطمہ, ہم نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ جس کا ہاتھ پکڑیں, جس کو چاہیں جنت میں داخل کر دیں. آپ نے غور فرمایا, یہ اختیار صرف جناب من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, یہ اجازت صدیقۃ الکبریٰ کو حاصل, وہ اپنے چاہنے والوں کو چن چن کر کے جنت داخل کریں. کل اس کے آگے کی روایت میں آپ کو صرف پیش کروں گا. میدان محشر معمولی جگہ نہیں, کل بتاؤں گا میدان محشر کہاں برپا ہوگا, اسی زمین پر برپا ہوگا. سن لیجئے, اللہ نے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے کیا انعامات رکھے ہیں. اب ہماری ذمہ داری ہے ہم صدیقہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہاں, ایک منظر اور ہوگا میدان محشر, جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا اس وقت جناب سیدہ پلٹیں گی. فاطمہ کیا چاہیے, سب کی سواریاں رکی ہوئی ہیں, سب کھڑے,
جناب سیدہ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ میدان محشر میں وارد ہوں گی. آنے کا انداز یہ ہوگا کہ جناب خدیجہ کے ہاتھوں میں جناب محسن کا جنازہ، اور جناب سیدہ کے ہاتھ میں جناب علی اصغر کا جنازہ. اور اس آیت کی تلاوت کریں گی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. پروردگار ان دو بچوں کو کس جرم میں مارا گیا؟ کربلا کا سب سے چھوٹا شہید جس کی شہادت پر حسین اپنے آپ کو کمزوری محسوس کر رہے تھے. کتنی بڑی ہستی ہے جناب علی اصغر. سنیں گے ان کو باب الحوائج کہا گیا ہے. آیت اللہ آغا علی اکبر حائری کہتے ہیں کہ میں امام رضا کے حرم میں بیٹھا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ایک دم ہماری نگاہ امام کی زری پر پڑی. میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ مولا میں کچھ ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو، اور جو سب سے محبوب عمل ہو اس کی رہنمائی آپ فرما دیجیے. اسی اثنا میں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں حضرت کو دیکھا تو حضرت نے فرمایا تم اگر محبوب ترین کام کرنا چاہتے ہو تو میرے جد کے فرزند علی اصغر کی ولادت پر لوگوں کو گھر بلایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ باب الحوائج. عزیزان گرامی، کربلا کے یہ شہید سب سے نمایاں شہید ہے. امام حسین نے فرمایا جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو میرا دل نہیں لگتا. آواز استغاثہ بلند کر دیا حسین نے. خیمے سے رونے کی آواز بلند ہو گئی. اب امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے اور یہ فرمائے بیویوں کیوں رو رہی ہو؟ کہ بھیا آپ کی آواز استغاثہ نے علی اصغر کو جھولے میں رہنے نہیں دیا. یہ بچہ جھولے سے مچل کے بار بار کھل جاتا ہے. مظلوم کربلا نے کہا لاؤ میں اپنے بچے کا مقصد سمجھ گیا ہوں. 6 مہینے کا بچہ ہے، کلیجے سے حسین نے لگایا. اس سے تھوڑی دیر پہلے حسین نے قرآن لیا اور اپنے سر پر رکھا اور یہ فرمایا کہ اب تم پر حجت تمام ہو گئی، ہمارے تمہارے درمیان اللہ کی اور رسول کی بارگاہ میں قرآن فیصلہ کرے گا. یہ لوگ سمجھے کہ دوبارہ حسین قرآن لے کر کے آ رہے ہیں. مقتل میں امام حسین آئے جناب علی اصغر کو لیے ہوئے. فوج شام یہ سمجھی کہ علی اصغر امام حسین قرآن لے کر. امام نے اپنا ابا کا دامن ہٹایا. لوگوں نے دیکھا کہ کمسن سا بچہ ہے. امام حسین نے فقرے کہے. عزیزو ایک جملہ کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں. اتنی بڑی بڑی مصیبتیں سرکاری شہید و شہداء پر آئیں لیکن امام نے کبھی شیعوں کو گواہ نہیں بنایا. اب امام حسین نے اپنے شیعوں کو ایسے وقت یاد کیا اور گواہ بنایا. شیعوں کاش تم ہوتے تو دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا. میں اپنے بیٹے کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا. اشیاء کاش ہوتے تو تم دیکھتے. امام نے کہا کہ اگر تمہاری نگاہ میں ہم خطا کار ہیں اس 6 ماہ کے بچے نے کون سی غلطی کی؟ اسے پانی پلا دو. لو ہم اس کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیتے. امام نے جلتی ہوئی زمین پر جناب علی اصغر کو لٹا دیا لیکن فوج شام آگے نہ بڑھی. امام نے بڑھ کے جناب علی اصغر کو کلیجے سے لگا لیا. اب ایک جملہ فرمایا. یہ وہ منظر ہے عزیزو، جناب رباب کو ذہن میں رکھیے گا کہ ماں کا رابطہ چھوٹے بچے سے کتنا گہرا ہوتا ہے. جناب رباب سے وعدہ ہے کہ رباب تمہارے بچے کو پانی پلا کے لاؤں گا.
امام نے کہا کہ اب فوج شام پانی نہیں پلا رہے، اپنے بیٹے سے کہا میرے لال تو حجت خدا کا بیٹا ہے نا، اپنی حجت کو تمام کر دے۔ عزیزو آپ سوچ سکتے ہیں کہ فوج شام میں کتنے پتھر دل افراد موجود رہے ہوں گے کہ امام حسین کی اس صدا پر بھی کسے پانی پلا تو کتنا بچہ کتنا پانی پیتا ہے، کوئی آگے نہ بڑھا۔ لیکن یہ منظر مقتل میں اتنا سنگین تھا، سخت تھا کہ جیسے ہی امام نے فرمایا میرے لال علی اصغر تم اپنی حجت کو تمام کرو، جناب علی اصغر نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہونٹوں پر چھوٹی سی زبان کو پھرا دیا، سوکھی زبان چلی، فوج شام نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ اللہ اللہ عزیزو ایک جملہ کہوں گا، جب اس منظر کو فوج شام نہ برداشت کر سکی تو خیمے میں رباب نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء باب الحوائج کے مصائب ہیں عزیزو۔ جناب علی اصغر نے سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پر پھرا دی، فوج شام نے فوراً اپنے سر ساتھ قصہ ختم کر دی، ورنہ یہ منظر بہت بھیانک ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی فوراً پہ سر ساتھ گھبرا کے کہتا ہرملہ کہاں ہے؟ اے ہرملہ اپنا کام کر دے۔ عزیزو آپ سوچیں کہ اگر کوئی چیز بلندی سے پھینکی جاتی ہے اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ عزیزو جیسے ہی پہ سر ساتھ ملعون نے کہا اے ہرملہ اس بچے کو ختم کر دے، تو یہ ملعون گھوڑا دوڑاتا ہوا سب سے بلند جگہ پر گیا، وہاں سے گھوڑے سے نیچے اترا، جو اس کے ترکش میں سب سے بڑا تیر تھا اسے نکالا۔ اللہ اکبر، روایت کے فقرے ہیں، جناب علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، سر ساتھ سے کہا سر ساتھ میرے نشانے پر حسین کا واضح بھی ہے، کہا تو بچوں کو بھی بچے کے ساتھ بابا کو ختم کر دے، کہا نہیں تو بچے کی چمکتی گردن نہیں دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی آپ سوچیں کہ ایک چھوٹا ایک بڑا سا تیر، چھوٹی سی گردن علی اصغر کی اونچائی سے چلا تیر عزیزو علی اصغر کے گلے پر لگا۔ امام نے فرمایا قذب البلوزن الی العذر، میرا بچہ ایک کان سے دوسرے کان میں ذبح کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، میرا بیٹا ایک کان سے دوسرے کان کی جانب ذبح ہو گیا۔ بچہ پلٹ گیا اپنے باپ کے ہاتھوں پر، امام کے ہاتھوں کو پلٹ گیا۔ میں کہوں گا مولا کیوں؟ شاید جناب علی اصغر جواب دے میں اپنے ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا، اس لیے کہ میری ماں امرؤ القیس کی بیٹی ہے، امرؤ القیس عرب کا سب سے بڑا تیر انداز تھا، تو جناب رباط کو سارے تیر کو سکھائے تھے۔ شاید جناب علی اصغر اپنی ماں کو پلٹ کے جواب دینا چاہتے تھے کہ مادر گرامی بابا کو تیر لگ گیا، مجھے معاف کر دیجیے گا، تیر مجھ سے بڑا تھا، گردن میری چھوٹی تھی۔ اللہ اکبر، یہ مادر گرامی مجھے معاف کر دیجیے گا، ہم سے تیر بڑا تھا، یہ تیر روکا نہ گیا، ہم نے کوشش کی تھی اماں بابا کو تیر نہ لگے۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی جناب مختار نے شخص کو گرفتار کیا، کہا تو مقتل میں تھا، تو نے کیا منظر دیکھا؟ اور کہیں تیرا دل رویا ہے؟ کہا ایک وقت رویا ہے مختار۔ کہا وہ کب؟ کہا جب حسین اپنے بچے کی چھلی ہوئی گردن اور لاش لیے ہوئے تھے، ایک ہاتھ کے چنجو میں خون بھرا ہوا تھا، حسین ابا کا دامن سے بچے کو ڈھانپے ہوئے مقتل سے خیمے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اسی اثنا میں ہم نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ ہٹا، ایک بلند قامت بی بی نکلی، جس کو دیکھ کر کے حسین ٹھہر گئے، حسین سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی میں سمجھ گیا شاید اس بچے کی ماں و باپ ہوگی۔ اللہ اکبر، عزیزہ سن لیجیے، میں ایک جملہ اور پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی امام حسین جناب علی اصغر کو مقتل سے خیمے میں لے کر کے آواز دی اپنے بیٹے کو لے جاؤ۔ جناب سکینہ آگے بڑھی، بابا میرے بھیا کو پانی پلا دیا۔ حسین نے کچھ نہ کہا، ایک مرتبہ آبا کا دامن ہٹایا، سیدھی ہوئی گردن میں سکینہ کی نظر پڑی، اماں میرا بھیا مارا گیا۔ یہ مادر گرامی میرا بھیا شہید کر دیا گیا۔ حسین نے اپنے بچے کو تمام بیویوں سے الوداع کیا، اس کے بعد ایک نشیب میں آئے، اپنی تلوار کو پلٹا
اس کے قبضے سے ایک قبر بنائی. عزیزوں نماز پڑھنے کے بعد امام نے سپرد خاک کر دیا. اتنا روئے کہ پانی کی جگہ پر اپنے آنسوؤں سے علی اصغر کی قبر کو تر کر دیا. اے میرے لال تم کو ہم نے چھپا دیا ہے. کیوں چھپایا تھا؟ 4-5 وجہ بیان کی گئی. ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ امام نہیں چاہتے تھے کہ میرے بعد جب میرا جنازہ پامال ہو تو میرا بچہ بہت چھوٹا ہے, گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت نہ کر سکے گا, اسے پامال نہ کیا جائے. لیکن عزیزوں یہ جنازہ بھی مقتل میں نکال لیا گیا, گردن کے جدا کیا گیا. اسی لیے جناب رباط نے کہا اے میرے لال تو 2 مرتبہ شہید کیا گیا ہے, ایک مرتبہ 3 سے شہید کیا گیا, ایک مرتبہ تیرے جنازے کو سر سے جدا کیا گیا. اللہ اکبر. اولاد والوں کا مجمع ہے, جس کی جو حاجت ہے, جس کے جو گناہ ہیں امام کی بارگاہ میں رکھ دو. باب الحوائج کا تذکرہ ہے, حسین کی مظلومیت کا تذکرہ. بس آخری جملہ عزیزو شام غریبہ آ گئی. شام غریبہ جب آئی تو ساری ذمہ داری جناب زینب کے حوالے, اور جناب ام کلثوم کی جلی ہوئی قنات ہیں, سہمے ہوئے بچے ہیں, چاروں طرف اندھیرا سناٹا ہے, خون کا عالم ہے, خوف ہے. عزیزو اسی اثنا میں کچھ پانی اور کھانے کا انتظام ہوا. جناب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے سب کو کھانا تقسیم کر دیا. اس جناب رباب کو بھی جو کچھ اس میں حصہ مل سکتا تھا, تھوڑا بہت بی بی کو پانی ملا, تھوڑا بہت جناب رباب کو جو بھی کھانا تھا مل گیا. عزیزان گرامی جناب رباب وہ کھانا اور پانی لینے کے بعد اس مقام پر جا کے بیٹھی جہاں جناب علی اصغر کا جلا ہوا جھولا رکھا تھا. صاحب نہضت الحسینیہ لکھتے ہیں اسی مقام پر آ کے رونے لگی. جناب زینب جناب ام کلثوم نے جب سب کو سمیٹ لیا تو جناب ام کلثوم نے کہا اے میری بہن زینب, میری بھابھی رباب دکھائی نہیں دیتی, کہاں چلی گئی؟ بھابھی تو موجود تھی. دونوں بہن نے نیزہ لیا, تلاش کرتے کرتے اس مقام پر آئی تو کیا دیکھا, دونوں گھٹنوں میں سر دیے ہوئی بھی رو رہی ہے, اپنے بچے پر ماتم کر رہی ہے. جناب زینب بیٹھی, بیٹھنے کے بعد زانو پر ہاتھ رکھا. رکھنے اولاد والوں کا مجمع ہے, سب کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. پروردگار جناب علی اصغر کے سب کے ہر ایک کو بیماری مصیبتوں سے محفوظ رکھے. جناب زینب بیٹھی, بازو پر ہاتھ رکھا. رکھنے کے بعد بھابھی صبر کر لو, آپ کا سب کچھ اجڑ گیا, آپ کا والد بھی مارا گیا, آپ کی بیٹی بھی زخمی ہے, آپ کا بیٹا مر گیا. عزیزان گرامی جناب زینب کے چہرے کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں میرا بیٹا مارا گیا, میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں میرا حسین شہید کر دیا. اے زینب یاد رکھو, جن بچوں کے بچے جن ماں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, اگر بہت دیر غذا نہ ملے تو ان کے لیے دودھ نہیں بنتا. ابھی ہم نے کھانا کھایا تھا, ہمارے بچے کے لیے غذا تیار ہو گئی. ہائے میرا علی اصغر, میرے سینے میں دودھ اترا ہے, آ میرا بچہ, آ میرا لال دودھ پی, ماں تجھے انتظار.